اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب سے بدعت حسنہ کے متعلق حوالہ جات پیش کیے جائیں گے۔ وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے 2-3 ویڈیوز میں بدعت حسنہ اور بدعت کی جو تقسیم محدثین کرام نے 5 اقسام کی جانب کی ہے ان کا انکار کیا، اور خلط مبحث سے کام لے کر کچھ حوالہ جات پیش کیے۔ ناچیز نے اللہ کے فضل و کرم سے جناب دیوخانی صاحب کی ان ویڈیوز کا 2 مختلف ویڈیوز میں جواب دیا، اور محدثین کرام، علماء، محققین، فقہاء کرام کے حوالہ جات پیش کیے۔ 5 اقسام کی جانب محدثین کی تقسیم کے متعلق اور بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، بدعت ہدایت، بدعت ضلالت کے متعلق بھی محدثین، فقہاء، مفسرین، علماء کرام کے حوالہ جات ناچیز نے اللہ کے فضل و کرم سے پیش کیے۔ ہماری ان 2 ویڈیوز میں سماعت کیے جا سکتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، ہماری جو یہ ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں صرف وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے حوالہ جات پیش کیے جائیں گے کہ جنہوں نے بدعت حسنہ کو قبول کیا، وجہ چاہے کچھ بھی ہو۔ وہابی دیوخانی فرقہ چونکہ منافقت میں ثانی نہیں رکھتا، جب ان کے اعمال، ان کے افعال اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے سر انجام نہیں دیا ہوتا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہوتے، تابعین سے ثابت نہیں ہوتے، تو وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بدعت حسنہ ہے۔ یعنی جب ان کی اپنی پوچھل پہ پاؤں آتا ہے، یہ خود پھنس جاتے ہیں، تو اس وقت بدعت حسنہ کا سہارا لے کر، بدعت حسنہ کا نام لے کر جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنے اعمال کو لوگوں کی نظروں میں بدعت حسنہ کہہ کر درست ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، بغیر کسی تفصیل کے حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارا حصہ اول ہوگا، پارٹ 1، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ دوسرے حصہ میں بھی وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی کتب سے بدعت حسنہ کے اثبات پر حوالہ جات پیش کریں گے کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے بدعت حسنہ، بدعت سیئہ کی طرف بدعت کی تقسیم کو قبول کیا، اپنی کتب میں لکھا اور بدعت حسنہ کا اثبات کیا۔ سامعین و ناظرین، یہ میرے پاس فتاوی فریدیہ ہے، جلد اس کی 1 ہے، وہابی دیوخانی دھرم کے مفتی اعظم مفتی فرید صاحب۔ یہاں پر جلد 1 میں مفتی فرید صاحب وہابی دیوخانی دھرم کی جو تبلیغ ہے، عوامی تبلیغ، اس کو یہ کہہ کر درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ یہاں پر اب یہ اپنا مخصوص طریقہ، مخصوص انداز تبلیغ کا بدعت حسنہ کے سہارے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بدعت حسنہ۔ اسی طرح دوسری کتاب، اس کتاب کا نام ہے قہر آسمانی۔ یاد رکھیں یہ کتاب وہابی دیوخانی دھرم کے 616 مولویوں کی مصدقہ ہے۔ قہر آسمانی وہابی دیوخانی دھرم کے 616 مولویوں کی مصدقہ کتاب ہے۔ یہ
بدعت کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں، ایک حسنہ، بدعت حسنہ، پھر آگے مثالیں دی، یعنی اچھی، مثلا تراویح رمضان و میلاد شریف، جس میں صحیح روایات و فضائل حضور سرور کائنات بیان ہوں، و فاتحہ، بزرگان دین و ایصال ثواب۔ دوسری قسم بدعت سیئہ ہے، یعنی دو قسمیں ہیں بدعت کی، ایک بدعت حسنہ، آگے پھر اس کی مثالیں بیان کی، جیسے رمضان المبارک میں نماز تراویح، میلاد شریف جس میں صحیح روایات، فضائل و معجزات کا بیان ہو، اور فاتحہ، بزرگان دین اور ایصال ثواب، یہ بدعت حسنہ کے تحت آتی ہیں۔ یہ معمولات بدعت حسنہ کے تحت ہیں، یہ بدعت حسنہ اچھی بدعت۔ اور دوسری قسم جو بیان کی وہ ہے بدعت سیئہ، یعنی شریعت کے خلاف، یہ قہر آسمانی۔ یہ حوالہ پیش کرنے سے قبل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ 616 مولویوں کی مصدقہ ہے۔ سادہ لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہابی دیوخانی دھرم کے 616 مولوی بدعت کی تقسیم بدعت حسنہ، بدعت سیئہ کی جانب کرتے ہیں، اور بدعت حسنہ کو وہ قبول کرتے ہیں، قہر آسمانی۔ یہ دو حوالہ جات ہو گئے۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح یہ میرے پاس وہابی دیوخانی دھرم کی کتاب عقائد الاسلام، وہابی دیوخانی فرقہ کے شیخ الحدیث محمد ادریس کاندھلوی، مکتبہ عثمانیہ، مہران بلاک، اقبال ٹاؤن سے یہ شائع ہوئی ہے۔ یہاں پر یہ بدعت کی تقسیم کرتے ہیں تین قسموں کی جانب، عقائد الاسلام۔ یہ بہت بڑے دیوخانی فرقہ کے مولوی ہیں۔ اسی طرح یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے بدعت کیا ہے، بدعت کی حقیقت اور اس کی اقسام۔ یہاں پر مختلف وہابی دیوخانی دھرم کے مولویوں کے رسائل جمع کیے گئے، تو اس کتاب میں بھی بدعت کی تقسیم انہوں نے قبول کی ہے۔ اس کتاب کے اندر بدعت کی تقسیم انہوں نے کی ہے، اور اس کتاب کے اندر مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے، جس پہ نجیب دیوخانی صاحب آج کل بڑی لے دے کر رہے ہیں، جناب کو اس کا کوئی جواب نہیں آتا، اس کے متعلق یہ لکھا کہ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متضاد کلمہ ہے، متضاد جملہ ہے، فنعمت البدعۃ، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، یعنی بدعت حسنہ کا انکار کرتے کرتے آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے جری ہو گئے ہیں، کتنے بے باک ہیں، ظالم بدبخت۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے ضمن میں، فرمان کے تحت تشریح کرتے ہوئے وہابی دیوخانی دھرم کے مولوی یہ کہتے ہیں کہ وہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے وہ متضاد قسم کا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ وہابی دیوخانی دھرم کی حقیقت ہے۔ اور بھائی تم سیدھی سی بات بدعت حسنہ کو قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ محدثین کرام، علماء کرام، محققین نے قبول کیا ہے، بدعت حسنہ کا انکار کرتے کرتے اس حد تک آ گئے ہو تم ظالمو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متضاد جملے بولنے والا کہتے ہو۔ یہ بدعت کیا ہے؟ یہ چار حوالہ جات ہو گئے بدعت کی تقسیم اور بدعت حسنہ کے متعلق۔ یہ میرے پاس محمود الفتاوی ہے، فتاوی سہولیہ، مفتی سہول عثمانی، یہ سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند ہندوستان اور خلیفہ شاگرد ہے مولوی رشید احمد گنگوہی کا۔ فتاوی سہولیہ صفحہ نمبر 554 اور 553 پہ یہ بدعت حسنہ کا اقرار کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 553 کے اوپر یہ کہتا ہے، سنت پر قائم رہنا بدعت حسنہ کے کرنے سے حسب تصریح محققین اولا اور افضل ہے۔ یہ صفحہ نمبر 553، مفتی سہول احمد عثمانی۔
یہاں پر بھی بدعت حسنہ انہوں نے واضح طور پہ اس کا اس بات کیا، اقرار کیا۔ اور پھر شیخ محقق رحمہ اللہ کا قول یہاں پر اس نے نقل کیا، جس میں بدعت حسنہ کے الفاظ ہیں، یعنی اگرچہ بدعت حسنہ باشد، صفحہ نمبر 554 کے اوپر، اور پھر آگے بھی اس نے بدعت حسنہ کو تسلیم کیا، بدعت حسنہ کا اقرار کیا۔ فتاوی سہولیہ، یہ 5 حوالے ہو گئے اس بات کے اوپر کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بدعت حسنہ کو قبول کرتے ہیں اور بدعت کی تقسیم بدعت حسنہ بدعت سیئہ کی جانب کرتے ہیں۔ چھٹا حوالہ، یہ میرے پاس عقائد اہل سنہ والجماعت، یہ کتاب پسند کی مولوی سلیم اللہ خان دیوبندی نے۔ اس کتاب کے اوپر بڑے بڑے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی تقاریض ہیں، بڑے بڑے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے، میں اگر ان کے نام آپ کو پڑھ کے سنا دوں، خواجہ خان محمد، اسی طرح حنیف جلندری، ابو بکر صاحب غازی پوری، سید محمد ارشد مدنی، اسی طرح سرفراز خان صفدر گکھڑوی، مفتی تقی عثمانی، مکی حجازی، ڈاکٹر عبدالرزاق، سعید احمد صاحب جلال پوری، اور مولانا عبد المجید صاحب زاہد الراشدی، جو سرفراز خان صفدر گکھڑوی کا بیٹا ہے، اور مقدمہ جس نے لکھا وہ خالد محمود دیوخانی، جو بہت بڑا کذاب تھا۔ یہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات اس کتاب پہ تقاریض لکھنے والے ہیں۔ صفحہ نمبر 237 پر یہ کیا لکھتے ہیں؟ بدعت لغویہ کی 2 قسمیں ہیں، سیئہ اور حسنہ۔ یہ عبارت ایک بار پھر سماعت فرمائیں، بدعت لغویہ کی 2 قسمیں ہیں، سیئہ اور حسنہ۔ وہابی نجیب دیوخانی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی بدعت سیئہ کی کوئی قسم بدعت حسنہ نہیں ہے، یعنی عوام کو گمراہ کر رہے تھے، دھوکہ دے رہے تھے۔ نجیب دیوخانی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جناب نجیب دیوخانی صاحب بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، پاگل ہیں، حماقتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، شاید عوام بھی انہی کی طرح جاہل، بے وقوف اور پاگل ہے۔ بھئی بدعت سیئہ سے بدعت حسنہ کا اس بات کون کرتا ہے؟ یہاں پر ان کے دھرم کا مولوی صفحہ نمبر 237 کے اوپر بدعت لغویہ کی 2 قسمیں بیان کرتا ہے۔ لہٰذا پتہ چلا نجیب دیوخانی صاحب جو یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے اس پہ بدعت کا اطلاق ہے، اسی بدعت لغویہ کی ان کے دھرم کے مولوی 2 قسمیں بیان کرتے ہیں، ایک بدعت حسنہ، دوسری بدعت سیئہ۔ یہاں سے پتہ چلا کہ بدعت حسنہ بدعت لغویہ کی قسم ہے اس مولوی کے مطابق، اور وہابی دیوخانی فرقہ کے جن مولویوں نے اس کتاب پہ تقریض لکھی ان کے مطابق بدعت لغویہ کی ایک قسم بدعت حسنہ بھی ہے۔ لہٰذا یہ جناب دیوخانی صاحب کی جہالت ہے، یہ کذب بیانی ہے کہ بدعت سیئہ کی بدعت حسنہ کوئی قسم نہیں ہے۔ جناب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عوام بھی ان کی طرح جاہل، بے وقوف اور پاگل ہے۔ ہر بندہ امام المناظرین کے چکروں میں نہیں ہے۔ یہ جناب دیوخانی صاحب جیسے جاہل بے وقوف لوگ امام المناظرین بننے کے چکروں میں اس طرح کی بونگیاں مارتے ہیں، اس طرح کی چولیاں مارتے ہیں۔ کم از کم اپنے اکابرین کی کتابیں تو پڑھ لیں۔ یہاں پر لکھا بدعت لغویہ کی 2 قسمیں ہیں، سیئہ اور حسنہ، صفحہ نمبر 237 کے اوپر۔ یہ 6 حوالے ہو گئے اس بات کے اوپر کہ وہابی دیوخانی دھرم کے مولوی حضرات، مفتی حضرات بدعت حسنہ کا اس بات کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں اپنی کتب میں، اور بدعت کی تقسیم کے قائل ہیں۔ 7واں حوالہ ذرا سماعت فرمائیں، یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے اہل بدعت و فسق، مفتی حبیب الرحمن اعظمی۔ مقدمہ اس کتاب پہ لکھا مفتی عبداللہ فردوس۔ یہاں پر یہ مفتی حبیب الرحمن اعظمی بدعت کی مختلف اعتبار سے اقسام بیان کرتا ہے۔ کہیں وصف کے اعتبار سے بدعت کی یہ تقسیم کرتا ہے،
وصف کے اعتبار سے بدعت کی 3 قسمیں ہیں: بدعت لغوی یا ہدایت جو ملحق بسنہ ہے، بدعت دلالت، بدعت کفر۔ یہ وصف کے اعتبار سے بدعت کی تقسیم۔ اسی طرح صفحہ نمبر 78 پر احکام شرعیہ کے اعتبار سے بدعت کی قسمیں اور مثالیں۔ یہاں پر حکم کے اعتبار سے بدعت کی 5 قسمیں بیان کی، وہی جن کا انکار نجیب دیوخانی صاحب کر رہے تھے۔ یہ بہت بڑا تماچا ہے دیوخانی فرقہ کے مفتی کا نجیب اللہ عمر دیوخانی کے منہ پر۔ یہ کہتا ہے بھئی کوئی بدعت کی 5 اقسام نہیں ہے، کسی نے نہیں کی، انکار کر رہا ہے۔ یہ کہتا ہے حکم کے اعتبار سے بدعت کی 5 قسمیں: نمبر 1 حرام، نمبر 2 واجب، نمبر 3 مستحب، نمبر 4 مکروہ، نمبر 5 مباح۔ یہ بدعت کی اقسام میں نے اپنی جیب سے نہیں نکالی، میں نہیں بیان کر رہا، امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سے نہیں بیان کر رہا، بلکہ وہابی دیوخانی دھرم کے مفتی حبیب الرحمن اعظمی کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 78 پر۔ سامعین و ناظرین، صفحہ نمبر 75 کے اوپر یہی مفتی حبیب الرحمن اعظمی عنوان یوں باندھتا ہے: بدعت ہدایت اور بدعت دلالت، بدعت ہدایت اور بدعت دلالت۔ آگے پھر اس کی وضاحت میں، اس کی تشریح میں حضرت علامہ عینی رحمہ اللہ کی عبارت عمدۃ القاری سے نقل کرتا ہے، جلد نمبر 5 عمدۃ القاری۔ علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام بخاری کا جو یہ قول ہے والمبتدئ، اس کے تحت فرمایا قولہ والمبتدئ وهو الذی یرتکب البدع۔ یہ علامہ عینی رحمہ اللہ عبارت لکھتے لکھتے آگے فرماتے ہیں وَهِيَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ بِدْعَةُ دَلَالَةٍ وَهِيَ الَّتِي ذَكَرْنَا وَبِدْعَةُ حَسَنَةٍ۔ علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تشریح کرتے کرتے، فرمایا بدعت کی 2 قسمیں: ایک بدعت دلالت، وہ جس کو ہم نے ذکر کر دیا، اور دوسری بدعت حسنہ، بدعت حسنہ۔ علامہ عینی رحمہ اللہ عمدۃ القاری میں ارشاد فرماتے ہیں، دیوبندی دھرم کا مفتی اس عبارت کو اپنی کتاب میں نقل کرتا ہے۔ اچھا بدعت حسنہ کیا ہے؟ حضرت علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور دیوبندی مفتی نقل کرتا ہے وَهِيَ مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا وَلَا يَكُونُ مُخَالِفًا لِلْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ الْأَثْرِ أَوِ الْإِجْمَاعِ۔ علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بدعت حسنہ یہ ہے جس کو مومنین، مسلمان اچھا سمجھیں اور وہ اللہ کی کتاب، سنت اور اثر، اجماع کے مخالف نہ ہو، فرمایا وہ بدعت حسنہ ہے۔ یہ صفحہ نمبر 75 کے اوپر، یہاں پر اس دیوبندی مولوی نے اس عبارت کا ترجمہ بھی کیا ہے، صفحہ نمبر 76 پر یہ کہتا ہے اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ کس کی؟ بدعت کی۔ نمبر 1 بدعت دلالہ، اور یہ وہی ہے جس کی ہم تعریف کر چکے ہیں۔ نمبر 2 بدعت حسنہ، اور یہ وہ کام ہیں جن کو متدین مسلمان اچھا سمجھیں، اور وہ کام نہ تو کتاب اللہ کے مخالف ہوں، نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، نہ آثار صحابہ و تابعین کے، اور نہ اجماع کے مخالف ہوں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد بدعت سے بدعت دلالت ہے۔ صفحہ نمبر 75-76، اس کتاب کا نام اہل بدعت و فسق۔ دیوخانی مفتی کی اس عبارت نقل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ علامہ عینی رحمہ اللہ بدعت کی 2 قسمیں کرتے ہیں، ایک بدعت دلالت، دوسری بدعت حسنہ۔ اور علامہ عینی رحمہ اللہ کی اس عبارت سے یہ پتہ چلا کہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی بدعت کی 2 قسمیں بیان کرتے ہیں، بدعت دلالت اور بدعت حسنہ۔ علامہ عینی رحمہ اللہ عمدۃ القاری جلد نمبر 5 میں یہ عبارت ارشاد فرماتے ہیں۔ ہم اگر تقریضات و تصدیقات کو نکال لیں، جنہوں نے تقریضیں لکھی ہیں، تصدیقیں کی ہیں ان کتب کی، ان کو شمار نہ کریں تو 9 حوالہ جات اس بات کے اوپر ہو گئے کہ وہابی دیوخانی دھرم کے مولویوں نے بدعت کی تقسیم بدعت حسنہ، بدعت سیئہ کی جانب کی، اور بدعت حسنہ کو قبول کیا۔ اور جن مولویوں نے تقریضیں لکھی ہیں، تصدیقیں کی ہیں، ان کو شامل کریں تو پھر 650 کے قریب وہابی دیوخانی دھرم کے مفتی حضرات، مولوی حضرات بن جاتے ہیں، جنہوں نے بدعت حسنہ کو قبول کیا اور بدعت کی تقسیم 5 اقسام کی جانب، اور
بدعت سیئہ بدعت حسنہ کی جانب کی۔ اسی طرح وہابی دیوخانی دھرم کے ممدوح علامہ ابن تیمیہ صاحب، یہ بھی بدعت کی تقسیم کے قائل ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ صاحب وہابی دیوخانی دھرم کے ممدوح ہیں، منہاج السنہ ان کی کتاب ہے، اس میں بدعت کی 2 اقسام بیان کرتے ہیں علامہ ابن تیمیہ، جن کو یہ شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ اسی طرح وہابی دیوخانی دھرم کے ایک اور ممدوح ہیں قاضی شوکانی صاحب، یہ بھی نعمت البدعۃ ھذہ کے تحت لکھتے ہیں کہ بدعت اگر ایسے اصول کے تحت داخل ہو جو شریعت میں اچھا ہے تو پھر وہ بدعت حسنہ ہے۔ یعنی قاضی شوکانی صاحب بھی بدعت کی تقسیم کے قائل ہیں اور بدعت حسنہ کو قبول کرتے ہیں۔ قاضی شوکانی صاحب، یہ ہمارا حصہ اول تھا۔ اگر تقریرات و تصدیقات کرنے والے مولویوں کو شامل کریں تو کم از کم 650 وہابی دیوخانی دھرم کے مفتی حضرات، مولوی حضرات بدعت حسنہ کو قبول کرتے ہیں۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، پہلے میں نے عرض کیا ہے، جب ان کے اپنی پوچھل پہ پاؤں آتا ہے، جب ان کی اپنی دم پہ کوئی پاؤں رکھے تو پھر یہ اپنے اعمال کو، اپنے دھرم کو بدعت حسنہ کا سہارا لے کر بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہابی نجیب دیوخانی صاحب سے یہ کہوں گا کہ یہ آئینے میں اپنی شکل دیکھے، کہیں جو اس کے اکابرین نے بدعت حسنہ کو قبول کیا ہے اس کا اثر، اس کی کالک اس کے چہرے پہ تو نہیں ہے؟ یہ کیوں بدعت حسنہ کا انکار کر کے اپنے مرے ہوئے بابوں کی ہڈیوں کو تڑپاتا ہے، رسوا کرتا ہے؟ سامعین و ناظرین، یہ کچھ حوالہ جات ناچیز نے آپ کے سامنے پیش کیے وہابی دیوخانی دھرم کی کتب سے، کہ جو بدعت کی تقسیم کے قائل ہیں، نہ صرف بدعت کی تقسیم بلکہ بدعت حسنہ کا بھی اقرار کرتے ہیں، اس کا اثبات کرتے ہیں، اپنی کتب میں لکھتے ہیں۔